اندھیری راتوں میں جہاں خاموشی کا ڈیرا ہوتا ہے، جب سارا جگ سوتا ہے اور میرا اللہ میرے روبرو ہوتا ہے، ساتویں آسمان سے آتا ہے پہلے آسمان پر، اس کے لیے جو نیند قربان کر کے اس کے در پر حاضر ہوتا ہے، کچھ کو جگاتا ہے کہ اس سے بات کرے۔ اس کو بہت پسند ہے آدھی رات کو تمہارا کلام کرنا، اسی لیے تو اس وقت تم بولتے ہو اور سارا جہاں خاموش ہوتا ہے۔ منوا لو، جو بھی منوانا ہے وہ ہر بات مانے گا۔ اس وقت میں تو بس اللہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ مانگ لو جو بھی مانگنا ہے اللہ سے۔ اس گھڑی تم نے دعا میں مانگا ہر ایک لفظ قبولیت کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ یہ جو زخم ہے تمہارے دل پر، تمہیں سونے نہیں دیتے۔ تمہارا اللہ کو پکارنا تمہارے زخموں پر مرہم ہوتا ہے، تمہاری فریاد پر جب وہ آگے بڑھ کر تمہیں تسلی دیتا ہے، ہر غم دور ہوتا ہے۔ یقین جانو بے حد سکون ہوتا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا سکون ہے ان قیمتی لمحات میں۔ محبت عشق سے ملتی ہے اور ہر درد دور ہوتا ہے۔ لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو وہ جس کی تمہیں تلاش ہے۔ کائنات کی ہر ناممکن چیز کو ممکن کروا دیتی ہے تہجد۔ بس سمجھ لو بڑے خاص ہو تم جو نوازے گئے سجدہ تہجد میں، ورنہ ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہو جایا کرتی نماز تہجد۔ بس جان لو اگر دعا تہجد لے آئی ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا، کیونکہ تہجد تک تم نہیں جاتے بلکہ اللہ تمہیں لاتا ہے، اور تہجد تک انہیں لایا جاتا ہے جن کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ تم دیکھو گے ہم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا۔ ذرا تہجد میں دل لگا کر تو دیکھو، کبھی معجزے دیکھنے سے محروم نہیں رہو گے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ نیند آنکھوں سے اٹھ جاتی ہے تو وقت تہجد آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ جب تڑپ بڑھ جائے تو بات سجدوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ آدھی رات کو کیے گئے سجدے قبولیت کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد میں وہ دعا بھی عرش سے قبولیت کروا لاتی ہے۔ اندھیری رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والے آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ مانگو اور پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد پھیلائی گئی جولی کو اللہ کو ان سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں بدلنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کو شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدس سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو۔ اللہ پر توکل کرو، دعاؤں کا تسلسل نہ توڑے۔ تمہاری کہانی مکمل ہوئی ہی کہاں، ابھی قبولیت کے امکان ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا ہی لازوال ہو۔ کر دیا ہوگا نظر انداز اللہ نے تمہاری سسکیوں کو، اس سے نا امید نہ ہونا۔ تم کرو نیند قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ تقدیر کا لکھا جو بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ آنسوؤں کو جو صاف کر دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ کن جو کہلوائے رب سے وہ قیمتی ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے تہجد کی نماز۔ ناممکن کو جو ممکن میں بدل دے تہجد کی نماز، اللہ نواز دے گا اسی کو بہتر بنا کے جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ اللہ خالی نہیں رہنے دے گا وہ ہتھیلی جو دنیا کی انکار کے بعد بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھائی تھی۔ یہ دیری جلد ہی قبولیت میں بدل جائے گی۔ اب صلہ آئے گا ان جاگتی ہوئی راتوں کا جب تم نے رو رو کر اللہ کو منایا تھا۔ اب معجزہ ہی اس صبر کا بدلہ ہوگا جو مانگنے کی ہر ناممکن حد سے بھی آگے گزر آیا تھا۔ اللہ نے تو تب ہی کن فرما دیا تھا جب تمہارے دل میں دعا کا خیال آیا تھا۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانی نہ مکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اسی لیے تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہارے پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ قبولیت کا وقت تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں، اور معجزے تو پھر انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ نہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ قدر تو ان کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پر بھی بدل جاتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ ہمارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا تہجد میں اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا
तहज्जुद में उसका मिलना भी मुकम्मल हो सकता है। तौफीक तहज्जुद ही इशारा है कि मांगा हुआ अब भी कबूल हो सकता है। जब सब अल्लाह के हुक्म से है तो तुम्हारा वक्त तहज्जुद उठ जाना बेवजह कैसे हो सकता है? जो बंद हो गया है हमेशा के लिए, तहज्जुद से वो दरवाज़ा भी खुल सकता है। डरो नहीं, तहज्जुद के इन अंधेरों में ही तुम्हारे लिए मौइज़ा छुपा हो सकता है। तुम तो लाडले हो उसके, और लाडले की फरमाइश पर तो वो कुन भी वार सकता है। दोनों जहानों में ऐसा कुछ भी नहीं जो तहज्जुद से नहीं मिल सकता। तहज्जुद मोहब्बत की तकमील है, अल्लाह से मोहब्बत की तकमील। बाकी नमाज़ों पर इंसान अल्लाह की पुकार पर उसकी जानब जाता है, मगर तहज्जुद के लिए इंसान पुकार का इंतज़ार नहीं करता। बस नींद से गाफिल होकर तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की जानब सिसकते हुए दौड़ा चला जाता है। शायद इसीलिए तहज्जुद फ़र्ज़ इबादत का हिस्सा नहीं बनाई गई। ये तो बस वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह से इश्क हो गया है। ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब से गुफ्तगू किए बगैर दिल कहीं चैन नहीं पाता। ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब के हर हुक्म पर चुपचाप सर को झुका लिया जाए। तभी तो अल्लाह की सबसे लाडली इबादत तहज्जुद है, और उस तक अल्लाह अपने लाडले बंदों को ही रसाई देता है। कभी गम देकर तो कभी रातों की नींद उड़ाकर वो अपने पसंदीदा बंदों की आवाज़ सुनने के लिए पुकारने की कहीं बहाने बना देता है। ना आजमाइश हमेशा रहती है, ना ही ये मरला मुस्तकिल है। वो जो आदल है वो कफील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। वो तहज्जुद के सजदों को कभी ज़ाया नहीं करता। जहाँ किसी की पहुँच ना हो वहाँ से रास्ता निकाल देता है। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है, क्योंकि ये सवाब या गुनाह के खौफ से आरी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुँचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इतना गुनाह मिलेगा। तब बस इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। फिर तहज्जुद का पहला सजदा आखिरी सजदे की तरह किया जाता है, जैसे अभी जान निकल जाएगी, जैसे अभी अल्लाह की मोहब्बत से दिल फट जाएगा। बस फिर हम होते हैं और अल्लाह होता है। फिर वो सब मुकम्मल हो जाता है जो कभी अधूरा रह गया हो। तहज्जुद से बड़ी इश्क की कोई दलील नहीं। जिसका नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया हो, उसके नसीब में खुदा लिख दिया गया। जैसे मोहब्बत की इंतहा को पहुंचकर महराज का अफसाना लिख दिया। इन रंग बिरंगी रंगों में ही उम्र भर गाफिल रहा, और किसी के हिस्से में खुदा से गुफ्तगू के लिए वीराना लिख दिया। किसी को उसकी मनपसंद चीज़ देकर शुक्र के आदाब सिखाए गए, और किसी से मनपसंद चीज़ छीन कर खुदा से मुलाकात का बहाना लिख दिया गया। किसी को आज़ाद कर दिया गया उसे अपनी हर चाहत से, और किसी के सामने नेकी और बदी का पैमाना रख दिया गया। कोई बेसुकून रहा वसी और इस मकान में रह कर भी, और किसी के हिस्से में छोटा सा आशियाना लिख दिया गया। किसी को पिलाए गए ज़ब्त के खून, और किसी के हिस्से में सब्र करने वाला लिख दिया गया। कोई महरूम ही रहा उसकी मोहब्बत को महसूस करने से, और किसी के हिस्से में उसका साथ दोस्ताना लिख दिया गया। सारे दिन तो सबके लिए बुरे नहीं होते। कभी रो दिया हालात वक्त पर, और कभी मुकद्दर में मुस्कुराना लिख दिया गया। ये जो तकसीम है इसकी वक्त तहज्जुद खामोशी आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। उसके कुन का वक्त जब आता है तो वो मौइज़े होने लगते हैं जो तुमने कभी सोचकर रद्द किया कर देते थे। क्या ये मुमकिन है? तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है, फिर इंसान की तलब जगाती है, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह मोहब्बत। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं अल्लाह तक पहुंच रही हैं। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्योंकि अब जो होगा वो मुआवजा होगा। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सिर्फ में खड़ी होती हैं। वो सिर्फ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। वो वक्त तहज्जुद बहाए गए आंसू का भरम रख लेता है। वो सब जानता है, वो सब जानता है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। बस तुमसे गुफ्तगू करने के लिए छोटी छोटी ज़रिए बना ही देता है। वो करोड़ों में से तुम्हें तहज्जुद के लिए चुनता है, और ये उसकी मोहब्बत नहीं जो तुम्हारे सजदों की तड़प को तहज्जुद तक ले आया है। वो सज़ा नहीं दे रहा। ये तकलीफ़ और बेसुकून तो तुम्हें उस तक ले जाने का एक बहाना है। तो फिर क्यों वसवसे अब भी तुम्हारे दिल में है? जिसने नसीब लिखा है उसको तुम्हारा नसीब बदलने का भी पूरा हक है। जिन चीज़ों पर तुम्हारा इख्तियार नहीं वो सब चीज़ें अल्लाह के बस में हैं, और अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बड़ा ज़रिया दुआ है। जब हम बेबसी की इंतहा को पहुंचकर अल्लाह से फरियाद करते हैं तब वो आवाज़ उसे कायनात की तमाम आवाज़ों से प्यारी लगती है। तभी तो वो देरी करता है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ। ये सारी बात यकीन की है। दिल से जो मांगी जाए वो दुआ अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा रखती है।
جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ یہ جو تم ہر ایک سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس نہیں لوٹائے گا۔ آنسو دعائیں ہی تو ہیں، ایسی دعائیں جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ اسی نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال تو بس تمہاری آزمائش کے لیے لاتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا سے توڑ کر اپنے در پر بلاتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں دنیا کی مشکلات سے گزار کر تاکہ تم دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھنے لگو، تمہیں صبر کی ڈور دے کر عرش کی سیڑھی تک لاتا ہے۔ پھر تم رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب کو منانے لگتے ہو، اپنے رب سے باتیں کرنے لگتے ہو، وہ تمہیں چن کر خاص کر لیتا ہے۔ پھر تم سجدوں میں رب سے راز و نیاز کرنے لگتے ہو۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہیں فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہو سکتا ہے آخر میں اللہ تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم مانگ رہے ہو، اس پر یقین رکھو، وہ بہترین وقت پر کن فرما دے گا۔ سورۃ یوسف گواہ ہے، کچھ چیزیں بہت طویل عرصے کے بعد ملتی ہیں۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا، اپنے رب سے مانگتے رہنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر تمہارا اپنے رب کو منانا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، رات میں کی گئی باتوں کی آواز صرف اللہ سنتا ہے اور کوئی نہیں۔ جو آنسو تم نے تاریکی میں بہائے، تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہیں، وہ رب ان سب سے واقف ہے۔ تہجد کے وقت رحمت الہی عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ہی ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں نہیں سن رہا، کوئی تمہیں نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ تو تمہاری تب بھی سنتا ہے جب تم آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہاری تکلیف سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے تمہاری طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق مخلوق کو نہیں بھول سکتا۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلح، اسی انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں۔ تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ ہو چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سامان رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب کو سنبھال رکھا ہے۔ تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی اللہ نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹانا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی جو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو ہمیشہ تمہیں ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ جو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار اسے اللہ کے پاس ہے کہ یہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اور وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک کسی کو نہ کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص اگر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو اب قبول ہونے ہی نہیں والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی راستہ نظر میں آیا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر یقین لاؤ اور یہ جان بھی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا
کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے ہمارا دل نہیں جوڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پر توکل کھو بیٹھا، جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر کتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنی ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے۔ تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر پھر ہر بحث ختم ہو جاتی ہے، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم پر فرض ہے کہ وہ جو کہیں چپ چاپ مان لیا جائے۔ قیامت میں ان دونوں جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ، وہ چیزیں جن سے ہمیں تکلیف ملی ہے، ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور جن سے ہمیں خوشی ملی ان کے ملنے کی بھی اللہ کی کوئی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے۔ دعائیں تو ہمارے اور اللہ کا راز ہے، اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی تیسرے کو نہیں آنے دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں پہ ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ قابض ہے۔ شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اس لیے یقین رکھو کوئی اتفاق نہیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ پر آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور بری کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرج کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی بھی کوئی خسارے میں نہیں رہا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئی ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ہی ایسا لگ رہا ہو کوئی تمہیں نہیں سن رہا، کوئی تمہیں نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آ برتے ہو۔ اللہ تو تمہیں سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ وہ اللہ آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے، الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے، لیکن تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے۔ فرض نمازوں کی اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بس خوش قسمت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، وہ کیسے تمہیں گرا ہوا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کوئی مشکل ہے؟ دعا کافی ہے، دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لٹانے کے لیے۔ پھر کیوں زندگی سے اتنا پریشان ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کے آئے گا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کے رہتا ہے جو اس کا لاڈلا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا حاصل کے پیچھے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں۔ وہ تمہاری صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر ایک چیز کا، جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو، کچھ نہیں جو دائرہ کار سے باہر۔
ہر چیز پر رحمت چھائی ہے۔ اس رب کو جب منا لوگے تو سنور جاؤ گے، نئے سر سے زندگی تمہاری۔ اور آسان تو ہمیشہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ہی مانگتی ہے محنت تمہاری۔ تو اب جو ہے مشکل وعدہ یہ کر لو کہ خود سے پار کر لوگے، آزمائش کے بعد وہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ سنا ہی دیتا ہے۔ ہم تو نا امید ہو کر ہار جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر وہ تو پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو بس قبولیت میں دیر کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ ہماری دعا رد نہیں ہونے دیتا، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ انتظار کرو، وہ جواب ضرور دے گا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے ان کے معجزے ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اللہ کو تمہاری دعا کو سن لینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے روتی آنکھوں کا مسکرا دینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، دوبارہ آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری قریب آئے گا۔ یقین رکھو، ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور و فکر تم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دعا اور یقین وہ 2 بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، اپنے رب کی محبت پر یقین رکھو، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں، اور یاد رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو اوپر آسمان کی طرف دیکھنا، جو اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارا ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ تم سے بیزار نہیں ہوا ہے۔ اللہ تو بڑی محبت کرنے والا ہے، تھام لینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، سارے جہاں پر قادر ہے، اور اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں صرف آزمائش ہے، اگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتیں، بے شمار خوشیاں رکھی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری دعا میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ وہ انہیں قبول کرے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ، یہ کہہ کر دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جسے محبت کرتا ہے وہ پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو۔ اپنے رب کی محبت سنبھالیں۔ آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے مگر گزر جاتا ہے۔ آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا ہی لیتے ہیں، اور آزمائش میں کیے گئے صبر میں بہت بڑی محبت چھپی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنے بندے کی دعا پر کن کہلوا دیتی ہے۔ جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، دعاؤں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، کس کو تکلیف دینی ہے اور کس کو نہیں اس کا فیصلہ صرف اللہ خود کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزے تک اس کے حکم سے ہوتا ہے، مگر جانتے ہو کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس میں صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ ہے دعا۔ یہ اللہ نے طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر تم پر ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اسے کن کہنا ہو تب تمہیں بھی وہ جائے نماز کے ساتھ لگائی رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے سب تمہارے حوصلے کی بات ہے، اس لیے وہ دعاؤں میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تم مجھ سے قطرہ مانگ رہے ہو، وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچا ہوا ہو۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھام رکھا ہوا ہے۔ آغاز جتنا مشکل لگ رہا ہے، اختتام بھی وہ رب تمہیں اتنا ہی حسین دینے کا سوچ رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے، موڑ لو اپنا راستہ خدا کی جانب۔ وہ رب اب بھی تمہارا انتظار کیا ہوا ہے، تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا نام بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہانوں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم پیارے ہو اللہ کو، اور آزمایا اپنے پیاروں کو ہی جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑ سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے گا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کر اپنی رب کی جانب جاتا ہے، تب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کی اس پہر اٹھتا ہے جب باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی دل کی ساری باتیں رب کو کہہ دیتا ہے کہ ان آنکھوں سے گرنے والے آنسو رب سے باتیں کرتے ہیں۔
انہیں دل کا حال سناتے ہیں اور یہی آنسو ہی رب کی پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر یہ آنسو معجزے کا باعث بن جاتے ہیں اور بندے کو تہجد تک لے آتے ہیں۔ اس وقت اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے، پھر بھی وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہماری قریب تھا، بس اپنی تلاش میں لگا کر اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی معجزہ ہو جاتا ہے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی مل جاتا ہے جو اب تک ہمارے لیے ناممکن ہو رہا ہے۔ تہجد کی نماز تو ہمارے لیے معجزوں کی طرح ہوتی ہے، جس میں دعا رب خود سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب وہ تمہیں اتنے قریب سے سنتا ہے تو تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ تہجد تو ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو جائے اس کا نصیب کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تہجد سے نہ مل سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔